دیکھیں یہ جو سزائیں ہیں، اگر منیب صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کتنا کمزور فیصلہ ہے کہ اس کو کسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اپنی وہ پرسیپشن بتا رہا ہوں کہ منیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اگر منیب صاحب بھی اس فیصلے کے حوالے سے جڑی فکسیشن ہے نا سارے دی میرے نال اگر میں کہہ دیتا ہے تو مطلب ہے واقعی فیصلے نہیں. اگر وہ بھی آپ قانون دان ہیں نا شاید اس لیے اگر وہ بھی اس I really hope he meant that تو اور مطلب ہے بھائی وہ بھی دس تو یہ سزائیں قانونی سے زیادہ یا سیاسی سے زیادہ سرکمسٹانشل لگ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 اگست کو بھی آپ نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے. اور رہی بات نمبر کی، اگر پی ٹی آئی کا ایم این اے 100 تھا 90 تھا تو اسمبلی میں بیٹھ کے آپ نے کیا کر لیا؟ 26ویں ترمیم ہو گئی، آپ نے خان صاحب کو رہا نہیں کروایا. اگر یہ نمبر کم ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک اس حوالے سے اب یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چلا جائے گا، کے پی کی گورنمنٹ چلی جائے گی. نمبرز کے حوالے سے میں آپ کو تاریخی ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. جب مارشل لا آیا 99 والا، 2001 میں مسلم لیگ نون کتنے نمبر کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی اور کتنے لوگوں کو آپ نے پورے ملک میں ٹکٹ دیے تھے؟ ٹھیک ہے، کیا ہوا بعد میں؟ یہ ایک وقت ہے نا جس وقت سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، آپ بھی مان رہے ہیں میں بھی مان رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ فیصلے سٹینڈ کیسے نہیں کریں گے. منیب صاحب خود اس حوالے سے بات کر رہے تھے، جو آپ فوجداری کے مقدمے میں جاتے ہیں تو بیونڈ دی ڈاؤٹ آپ نے کرنا ہے. جب آپ کا ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ فواد چوہدری صاحب اس دن وہاں موجود تھے اور وہ عدالت میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے ایک شخص کے بارے میں، آج کورٹ نے ان کو بری کیا نا، اس بنیاد پہ بری کیا، اور اس شخص کی گواہی باقی میں کیسے آپ نے صحیح مان لی؟ ایک آدمی جھوٹا ہے نا، اب صاحب کی عدالت میں ثابت ہو گئی. یہ بہت سارے ایسے نکات ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. سائفر کے اندر کیا ہوا تھا؟ وہ بھی 9 مئی جیسے ہی کیس ہے نا. ود ڈیو ریسپیکٹ اس کے اندر عدالت نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا ڈیفینس ایویڈنس پیش کیا کہ نہیں میرا تو ایلیبائی بھی ہے کہ میں جھوٹا ثابت ہو گیا نا. نہیں میں ایک منٹ، انہوں نے اپنا کاؤنٹر ایویڈنس بھی 342 میں ثابت کیا نا، دیا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیا. وہ تو عدالت نے دیا. انہوں نے کہا نہیں میں تو اس ایونٹ پہ موجود تھا، میں تو سازش کا حصہ نہیں تھا. ناٹ مطلب میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پروسیکیوشن کا وٹنس ہے وہ بڑا کوئی کریڈیبل ہے. لیکن اس میں شیخ رشید صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ میرا تو بھتیجا وہاں پہ فیصلہ آباد میں تھا ہی نہیں. ایگزیکٹلی اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے فیصلہ آباد کے. ایویڈنس سے ثابت کر دیا جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گواہ نے غلط گواہی دی، جھوٹی گواہی دی، جو کہہ رہا ہے کہ میں اس سازش والی جگہ پہ موجود تھا. پھر گنڈا پور صاحب کا فیصلہ آباد کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ عمر ایوب کا کیا تعلق ہے؟ شبلی فراز کا کیا تعلق ہے؟ گنڈا پور صاحب کو تو نام بھی نہیں، باقی کیسز میں تو ہے نا ادھر. اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سب لوگوں کا فیصلہ آباد کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ خیال کاسترو کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس نے لیڈ کیا، آپ کی ایف آئی آر یہ بتا رہی ہے، لیکن جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایویڈنس پروڈیوس ہے، وہ جیل کے اندر تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کی ایف آئی آر سے لے کے کیس ثابت کرنے تک. اب اس سارے معاملے سے آپ نے جو اصل بات پوچھی کہ کیا باہر نمبر پہ کیا فرق پڑے گا، میرا خیال ہے تحریک انصاف کو تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا، آپ اور میں لاسٹ کیا بات کر رہے تھے کہ ایک وہ پی ٹی آئی جو حکومتی ہے غیر حکومتی ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مزاحمت کرنی ہے، سسٹم کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کرٹیسائز کیا جب آپ نے ریزائن کیا کہ سسٹم کے اندر رہتے، آپ آج ان کو سسٹم سے نکال رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں بھائی ایوانوں میں کچھ نہیں ہونا، سسٹم کے اندر کچھ نہیں ہونا، سڑکوں پہ جائیں. سو پی ٹی آئی کے اندر جو ابہام تھا آج کے فیصلوں نے وہ ابہام دور کر دیا ہے کہ آپ ان ایوانوں میں بیٹھے بھی رہیں گے، کچھ نہیں ہونا، آپ نے سڑکوں پہ جانا ہے. یہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یہ حکومتی پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ حکومتی پی ٹی آئی نہیں ہے اور ان کے پاس کچھ چارہ ہی نہیں ہے. جب آپ عمر ایوب کو جب نکال دیں گے، اب عمر ایوب کس سے مذاکرات کریں گے؟ اب ان کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوگی یا کس سے کریں گے؟ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم سے زبردستی آؤٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو نکالیں گے. جب وہ نکالیں گے، آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے، اس کے پاس کیا راستہ ہے؟ پھر وہ ایجیٹیشن کرے گا، پھر وہ روڈ پہ جائے گا، وہ احتجاج کرے گا. اور ایک اور بات، آج پی ٹی آئی کا جو آفیشیل رد عمل بھی ہے، آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں تو صحیح، یہ جو سارے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو کوئی عوام کی بھی تو رائے ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے، عوام کی رائے کے اندر کیا ان سب چیزوں کو لے کے، انہی الزامات کو لے کے 8 فروری کو بھی لوگ انہی نعروں کے ساتھ گئے تھے، عمر ایوب یہ سب کو لے کے گئے تھے، ان سے نومینیٹڈ تھے، تو لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا تھا. آپ نے ان کے نمائندوں کو ان حالات کے اندر ڈسکوالیفائی کر دیا. ہو سکتا ہے الیکشن میں نہ لڑنے دیں، آپ ابھی بہتر الیکشن مینیج کر لیں، اس بار فارم 47 کا الزام بھی نہ ہے. لیکن میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر اپنے ووٹر کے ساتھ آپ بیسیکلی نا ایک آرگومنٹ آپ یوز کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیشین جو ہے بے شک اگر وہ اس وقت کنوکٹڈ بے شک نہ ہو، جب 8 فروری تھا وہ نامینیٹڈ ہو، اس کے اوپر چارجز ہوں، لیکن اگر اسے ہلکے کا ووٹ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کلیئر ہو گیا. نہیں، یہاں پہ چونکہ کہ جی لوگوں نے اس کے اوپر لگے ہوئے الزامات کو مانا نہیں ہے، تو چونکہ مانا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے ان تمام الزامات کے باوجود کہا کہ ہمیں یہ قبول ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں اس حوالے سے، چونکہ ان کرمنل پروسیڈنگز کے اوپر بھی سوال ہے. اب لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ شاید پہلے سے زیادہ ان کو ووٹ دیں، ان کا قد پہلے سے زیادہ بڑا ہو، سمپتھی ووٹ، اور یہی 8 فروری کو ہم نے ماڈل دیکھا.